السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ دہقان اور خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو بلان اپڈیٹس کے ایک اور پوڈ کاسٹ میں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بلان اپڈیٹس ہمیشہ آپ کے لیے کچھ ڈفرینٹ لے کر آتا ہے، جس میں انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ کچھ میننگ فل بھی ہو. آج میرے ساتھ موجود ہیں کوئٹہ کے ایک ایسی اسٹوڈنٹ جنہوں نے 13 سال کی عمر میں اکیڈمکس کی دنیا میں انٹرنیشنل سطح پر جا کر اپنا لوہا منوایا ہے. میں بات کر رہی ہوں ارپانگا بریال کی. آئیے ان سے ان کے سفر کے اور ان کی جرنی کے بارے میں جانتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ نیشنل لیول سے انٹرنیشنل لیول تک کا سفر انہوں نے کیسے طے کیا. السلام علیکم ارپانگا. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے؟ الحمد للہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. ارپانگا، سب سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گی آپ کا یہ اتنا یونیک اور اتنا پیارا نام ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ارپانگا کا نام ایسٹ ہے اور بریال کا مطلب یونیک ہے. میرے دادا نے میرا نام رکھا. دادا نے نام رکھا تھا. تو وہ فیملی میں اس ٹائم پہ وہ کلیش تو نہیں تھا کہ جی نہیں ابا نے بولا میں نے نام رکھنا، امی نے بولا میں نے، اور آپ نے پھر بولا دادا نے بولا نہیں میں ہی نام رکھوں گا؟ دادا نے لسٹ بنائی تھی، ان میں سے مما اور پاپا نے چوز کیا تھا نام. اوکے اوکے، زبردست. ویل، بہت پیارا یونیک نام ہے اور اسی طرح آپ کی پرسنالٹی اور آپ کا کام بھی یونیک ہے. وی ریئلی اپریشیٹ اٹ. تھینک یو. ارپانگا، میں سب سے پہلے چاہوں گی کیونکہ آپ نے جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ بہت ایک بڑی اچیومنٹ حاصل کی ہے اور اتنی کم ایج میں وہ چیز پاسبل اکثر لوگوں کو نہیں لگ رہی ہوتی. تو اس میں آپ پہلے اپنا اکیڈمک بیک گراؤنڈ بتائیں کہ کیا چیز تھی جس نے آپ کو بہت انفلوئنس کیا آپ کی پڑھائی سے ریلیونٹ چیزوں پہ کہ پھر آپ نے سوچا کہ نہیں اب مجھے اس لیول تک جانا چاہیے. تو آپ کا اکیڈمک بیک گراؤنڈ بیسکلی. میں اسکول میں جب ہوتی ہوں مجھے سائنس بہت پسند ہے، نیچرل سائنس. تو ہماری کوآرڈینیٹر نے ہمیں بتایا تھا کہ ایک کمپٹیشن ہو رہا ہے سائنس کا، تو میں نے اس کے لیے اپلائی کیا اور اس کی پڑھائی کی. جب میں نے ٹیسٹ دیا میں برونز میڈل جیتی. پھر اسکول والوں نے بابا کو کال کی رجسٹریشن کے بارے میں، اس کے بارے میں بات کی. تو بابا نے رجسٹریشن فی پے کی، وہ سب کیا. پھر اس کے بعد میں نے اپنی تیاری شروع کی انٹرنیشنل راؤنڈ کے لیے. پھر جنوری میں 19 کو میں چلی گئی تھی ہیوسٹن اپنے کمپٹیشن کے لیے. نائس، زبردست. اچھا، تو ارپانگا اس میں یہ جو آپ نے پورا پروسیس بتایا کہ رجسٹریشن آپ لوگ کی ہوئی، اس میں آپ کا خود کا پرسنل انٹرسٹ ہے، ٹیچرز نے زیادہ انفلوئنس کیا کہ نہیں آپ نے کرنا ہے؟ لائک کچھ بچے ہوتے ہیں نا جو بہت کلاس کے اچھے، پڑھائی میں زیادہ آگے ہوتے ہیں، تو ٹیچرز ان کو بہت اپریشیٹ کرتی ہیں کہ آپ اس کمپٹیشن میں. سو اٹ واز آل یور ول کہ نہیں میں نے جانا ہے، یا ٹیچرز کا انفلوئنس تھا؟ میں نے جب کوآرڈینیٹر سے پوچھا، میں کہا شوڈ آئی ڈو اٹ، انہوں نے کہا جی آپ کر سکتے، آپ کریں. تو انہوں نے کہا مجھے بھی، میں نے ولنگلی اپنے لیے کیا. میں نے جب کیا میں نے مما کو بتایا تھا کہ میں کر رہی ہوں. اوکے، زبردست. فیملی کی طرف سے بھی سپورٹ تھی؟ جی، گو فار اٹ. زبردست. اس میں اچھا کافی ساری فیلڈز ہیں، اس میں کافی سارے ایریاز ہیں، میتھمیٹکس ہے، فزکس ہے، انگلش ہے. تو آپ نے نیچرل سائنسز کو زیادہ انٹرسٹ میں کیوں رکھا؟ تو آپ نے بتایا کہ آپ کا انٹرسٹ ہے بھی، لیکن چیلنجنگ نہیں ہوتا کہ یار ایک چیز بہت ہی سائنس سے ریلیونٹ ہے، ہو سکتا ہے کہیں غلط ہو جائے، کہیں پہ میں کنفیوز ہو جاؤں. لائک ایک میتھس کی اگر ایگزامپل ہے تو دیٹس فکسڈ کہ بھائی یہ 2+2=4، لیکن نیچرل سائنسز تو بہت ہی زیادہ اوکے ایک واسٹ فیلڈ ہے. تو اس میں آپ کو چیلنجنگ نہیں لگا کہ یار میں انٹرنیشنل کے لیے کر رہی ہوں اور نیچرل سائنسز میں جا رہی ہوں؟ تھا تھوڑی کنفیوژن تھی کچھ ٹاپکس میں، مگر پھر لائک سائنس زیادہ پڑھی ہے تو سب سمجھ کلیئر ہو جاتی تھی. کنفیوژن سائنس کی فیلڈ میں ہی آپ نے آگے جانا ہے؟ کیا جی. ارادہ بننے کا؟ میں نے ڈاکٹر بننا ہے. ڈاکٹر کسی اسپیسیفک چیز کا بنو گے؟ um, یہ نہیں پتا، یہ کنفیوژن ہے. اوکے اوکے. اس کے علاوہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے ارپانگا؟ مجھے اسپورٹس میں انٹرسٹ ہے، جیسے ریسز یا پھر بیڈمنٹن میں انٹرسٹ ہے. باقی ڈفرینٹ ہابیز بھی ہے، جیسے سمرز میں سوئمنگ پسند ہے. پہلے ونٹرز میں ہارس رائڈنگ کرتی تھی. نائس، مینز آپ دوسرے اولمپک کے لیے بھی تیار ہیں ہمارے پاس. دیٹس گریٹ، دیٹس گریٹ. اچھا، میں یہ پوچھنا چاہوں گی ارپانگا کہ جب بھی کوئی ایک اسٹوڈنٹ کسی بھی ایک جرنی کا اسٹارٹ لیتا ہے تو اس میں بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے اس کے اوپر، کیونکہ ظاہر بات ہے جب ایک اسکول لائف میں آپ ہوتے ہو تو اٹس بیسکلی ٹف کہ آپ اکیڈمکس کو بھی لے کے چل رہے ہو، پھر ساتھ اپنے کوئی انٹرسٹ کو یا کوئی اس طرح کے کمپٹیشنس کو بھی لے کر چلنا. تو اس کے پورے پروسیس میں جس طرح آپ نے بتایا کہ اس میں پراپر ایک آپ کی تیاری ہوتی ہے، آپ نے ایک آن لائن ٹیسٹ دینا ہے، دین پھر اس کے بعد آپ نے وہاں پہ جانا ہے سیکنڈری راؤنڈ کے لیے. یہ پورا پروسیس جو تھا اس میں چیلنجز کیا تھے؟ کیا چیز مشکل تھی جس کو آپ نے لگا کہ یار یہ چیز نہیں ہوتی نا تو بہت اچھا تھا، یا اس کی وجہ سے آپ نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ اسٹرگل کیے؟ پڑھائی میں جو تھا ان کا سلیبس بہت بڑا تھا. ایک تو لینتھی سلیبس تھا اور پھر اس وہ بہت ہارڈ بھی تھا. ایک وہ تھا اور ویزاز کا بھی تھا. ویزاز اپروو نہیں ہوتے تھے. جب ویزا ایک اور کلیئر ہو گیا تھا وہ میں بہت خوش تھی. میں ایک چیز ہو گئی جی. تو پھر پڑھائی کا مشکل تھا. پڑھائی میں کچھ چیزیں نہیں آتی تھی، کچھ آتی تھی، کچھ آؤٹ آف جو میں نے اسکول میں نہیں پڑھا آؤٹ آف سلیبس تھی، تو وہ خود مجھے اسٹارٹ سے سیکھنا پڑتا. وہ مشکل ہوتا تھا. تو سلیبس کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو تقریباً کتنا ٹائم ملا ہوگا؟ وہ جب آپ پیپر دے دیتے آپ جی جاتے، اس کے بعد آپ کے پاس 4-5 مہینے ہوتے اس کے لیے پڑھنے کے لیے. اس کا فرسٹ راؤنڈ کب ہوا تھا آپ کا؟ اس کا فرسٹ راؤنڈ مجھے
اگست میں ہوا تھا. اگست میں ہوا تھا. مینز آپ اس کے بعد آپ کے پاس ایک اچھا خاصا ٹائم اسپینڈ تھا میرے پاس تھا, اور پھر میرے اسکول کے ایگزامس بھی تھے اور میں نے ٹیسٹ بھی دینے تھے, تو میں اس میں بزی تھی. جب میں اس کے لیے آئی میرے پاس لائک 2 months تھے, تو اس میں نے پڑھا. تو اکیڈمکس پہ تو فرق اثر نہیں پڑا اس کی وجہ سے کہ اسکول کی پرفارمنس میں کہیں ہو گیا اور گھر والوں نے بولا کہ جی تم نے پڑھائی چھوڑ دی ہے اور تم دوسری چیزوں میں لگ گئی ہو؟ نہیں, میری اسکول اکیڈمکس میں اچھی تو اس کو افیکٹ نہیں کیا, مگر میرے سائنس میں میرے زیادہ اچھے مارکس آئے تھے کیونکہ میں اس کے لیے بھی پڑھی, تیار دونوں کے لیے ہو گئی تھی میری تیاری. زبردست. اچھا, اس میں ایک چیز مجھے یہ بھی بتایا کر پاؤں گا کہ جب ہم اکیڈمکس میں بات کرتے ہیں تو لوگوں کا آج کل انٹرسٹ زیادہ تر اس طرح ہے کہ جی ٹھیک ہے اکیڈمکس کے علاوہ ہم کسی اور ایکٹیویٹی کی طرف جائیں, اور یہ ہے کہ زیادہ تر اسپورٹس کی طرف ہو گیا یا کسی اور ایکٹیویٹی کی سائڈ پہ نکل جائیں کہ جی ہم کوئی اور فیلڈ چوز کرتے ہیں, اگر انٹرنیشنل لیول پہ جانا بھی ہے اور وہاں پہ کمپیٹ کرنا بھی تو کسی اور فیلڈ کی سائڈ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے ایک اسٹوڈنٹ کی لائف کے لیے کہ وہ اس طریقے سے کہ کمپٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کرے, ان کی گروتھ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے یہ؟ آپ اگر ان جیسے کمپٹیشنز میں آپ پارٹیسپیٹ کرتے, آپ بہت ایکٹیو بھی رہتے ہیں, آپ نیو فرینڈس بناتے ہیں, آپ کے سوشل اسکلز بہت اچھے ہو جاتے ہیں, مطلب آپ ورلڈ کے بارے میں نیو چیزیں آپ کو ملتی ہے, تو آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا ہے. تو آپ کو ایسے باقی سائڈ ایکٹیویٹیز بھی کرنی چاہیے, اکیڈمکس کو ایسے کمپٹیشنز بھی کرنے چاہیے آپ کے خود کے ویل کے لیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی میں اس کے بعد کیا چینجز آئی ہیں؟ کیونکہ جب واپس آتے ہیں نا اکثر لوگ بڑی ایلین نظروں سے آپ کو دیکھتے ہیں, یار یہ بڑے لوگ ہو گئے, اب تو باہر سو کر آ گئے, اب ہمیں کہاں دیکھیں گے. تو وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس نے آپ کی ڈیولپمنٹ میں کتنا اپنا جو وہ حصہ ڈالا ہے اور آپ نے کتنا گروتھ اس کے بعد فیس کی؟ جب میں ادھر گئی تو ادھر باقی کنٹریز کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ سوشلائز کیا تھا اور فرینڈس بنائے, میری تھوڑی سوشلائزنگ اسکلز اچھے ہو گئے تھے ان کے ساتھ باتیں کر کے ہر دن, کیونکہ ہم سب نے ادھر انگلش ہی بولنی تھی کیونکہ دوسرا کوئی لینگویج ہے, تو میری انگلش اچھی تھی اس میں, اور امپروومنٹ بھی ہو گئی تھی کیونکہ ان سے بات کرتی تھی. مجھے باقی کے ان کے کنٹریز کے اور ان کے کلچر کے بارے میں بھی پتہ چلا بہت. نائس, مطلب ڈائیورسٹی کے ساتھ رہ کے آپ کافی کچھ سیکھ لیتے ہیں, تو آپ باقی لوگوں کو بھی سجیسٹ کریں گے کہ کیا کریں ایسی چیزوں میں پارٹیسپیٹ. زبردست. اچھا, ایک چیز ہوتی ہے کہ لوگوں کا ایک پرسپیکٹیو ہے, ایک ہمارا پرسپیکٹیو ہوتا ہے نا کہ ہم خود کسی چیز میں انٹرسٹیڈ ہیں, یس آئی ہیو ٹو ڈو اٹ, میں کر لیتی ہوں. لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ اس میں انٹرسٹیڈ ہو لیکن ارد گرد کا انفلوئنس آپ کو بہت وہ ایک عجیب ڈسہارٹ کرتا ہے کہ یار یہ چیز تو بہت مشکل ہے, یہ چیز تو نہیں ہو پائے گی, یہ اتنے کم ٹائم میں کیسے کور کر لو گی. تو وہ چیز آپ کو فیس کرنے کو ملی کہ آپ نے بولا یار یہ چیز اتنی مشکل نہیں ہے میرے لیے, میں نے کرنی ہے, اٹس ناٹ دیٹ مچ ٹف, لیکن آپ مجھے کیوں اتنا نیگیٹیولی لے کر جا رہے ہو؟ میرے ساتھ یہی ہوتا تھا کیونکہ ٹاپکس بہت ہوتے تھے, مجھے ایک دن میں 2-3 کور کرنے ہوتے تھے. کبھی کبھار جب میں 1 یا 2 کور کرتی تھی اور میں بتاتی تھی تو یہ لوگ کہتے کہ نہیں ہو پائے گا نا, مطلب کیا, وہ مطلب موٹیویٹ کرنے کے کہتے تھے. مجھے بہت وہ برا لگتا تھا کہ میں اتنی محنت کر رہی ہوں, دکھ نہیں رہا. مگر جب آخری کے 10 days رہ گئے تھے پھر اس پہ میں نے بہت زیادہ فوکس کیا, مطلب میں دن میں زیادہ 4-5 گھنٹے پڑھتی تھی اس کے لیے, جتنی پورے سلیبس کو 3-4 بار میں نے واپس ریوائز کیا, ریپیٹ کیا. تو آپ نے وہ دل پہ لے لی بات, اب تو میں کر کے دکھاؤں گی. پھر اینڈنگ کے دنوں میں مجھے کیونکہ میں نے بہت پڑھا تو میرے دماغ سارا کریمپ اپ ہو گیا تھا. میں نے کہا کیونکہ مجھ سے آنسر مکس اپ ہو رہے تھے, میں کہا کہ مجھ سے نہیں ہو پایا اسی کنفیوژن میں. پھر ایک دن میں بیٹھی, میں نے سب مطلب آرام سے کیا. آخری کے دنوں میں ایک ٹاپک کر رہی تھی پر ڈے کے, زیادہ میرے اوپر وہ نہ ہونا, بوجھ نہ ہو جائے. جب میں ادھر گئی ادھر بھی میں نے کہا, میں تو ہی ڈری ہوئی تھی, میں نے کہا کہ مجھ سے پیپر نہیں ہو پایا. مگر پیپر کے دوران, پیپر کے بعد میں بہت خوش تھی کہ میرا بہت اچھا پیپر گیا تھا. جی مطلب وہ محنت آپ کی جی میں خوش تھی کہ ہو گیا. زبردست. اچھا, اس میں ایک چیز یہ بھی ہے, مجھے بتائیے گا کہ میں مطلب اگر اپنی جرنی کے بارے میں بتاؤں تو میں تو یونیورسٹی میں جب بھی پیپر ہوتے تھے, ہماری کوئی بھی اسٹڈیز کے ریلیونٹ جب ایگزام ڈے آتا تھا, جتنا بھی اچھا کچھ آپ نے پڑھ لیا لیکن ایک انوائرمنٹ, ایک ایٹماسفیئر کا پریشر ایسا ہوتا ہے نا, وہ سارے یہاں پہ بھی بڑے پڑھے لکھے آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں, ادھر بھی نظر آ رہے ہیں, اور اگین جب آپ ایک ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ تقریباً 50 سے زیادہ ممالک سے لوگ بیٹھے ہو, جس طرح آپ کا ایکسپیرینس ہے, تو اس میں ایک پریشر نہیں ہوتا تھا کہ یار پتہ نہیں کر پاؤں گی؟ وہ خود پہ ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ کر سکوں گی نہیں کر سکوں گی, اتنا کر کے اب یہاں تک آ گئی ہوں, فیل ہو گئی تو وہ ایک فیلئر کا ڈر,
وہ چیز آپ کو فیس کرنے کو ملی یا نہیں؟ کیونکہ میں نے کہا میں اسکول میں مطلب اچھی ہوں گی پڑھائی میں. میں نے کہا چلو میں اچھی ہوں پڑھائی میں, مگر اتنی اچھی نہیں جب میں باقی لوگوں سے ملی. میں جب ان کے لائک ان کی میں کلاسز سب پوچھتی تھی تو وہ لائک ہائر لیولس میں تھے, تو میں کہتی, میں نے کہا یہ تو جیتیں گے, میرا کیا ہوگا. میں سیلف ڈاؤٹ کرتی, میں کہا مے بی میں نہ جیتوں. یہ سب ایگزام والے دن بھی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے, میں باقی بچوں کو دیکھ رہی, میں کہا یہ لوگ پریپیئرڈ ہے, مگر وہ بھی بہت نروس تھے. وہ بھی یہی سوچ رہے تھے کہ وہ لوگ نہیں کر پائیں گے. مگر جب پیپر ہوا میں نے کہا الحمدللہ صاحب پیپر اچھا واز اٹ ایکسپیکٹڈ کہ آپ کو لگ رہا تھا جب آپ نے پیپر دیا کہ یار چلو اچھا تو پیپر دیا لیکن اب جیت بھی جاؤں گی, کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا؟ جی میری نا ایک کنفیوژن ہو گئی تھی پیپر کی مارکنگ اسکیم سے, تو مجھے لگا میرے بہت زیادہ مارکس آ جائیں گے. وہ جب جس دن ہماری ایوارڈ سیرمنی تھی میں بہت خوش تھی, میں کہا چلو میرا اچھا ایک نہ ایک میڈل میں لے کے جاؤں گی. جب ایوارڈ سیرمنی تھی اس دن مجھے مارکنگ اسکیم صحیح سمجھ آئی اور میں نے کہا اب تو گزر گیا, اب نہیں ہو پائے گا. میں بہت جب تک اناؤنس کرتی میں بہت ڈری, میں کہا نہیں ہو پائے گا. میں اسی سوچ میں تھی. میں نے کہا اب برونز کے اناؤنس ہو گئے تو میں نے کہا برونز پہ نہیں آئے, میں نہیں ہو پاؤں گی, میں کیا کروں. اتنا سیلف ڈاؤٹ کیا جی وہ تبھی سلور کا ہوا. پاکستان میں نے سنا, مجھے لگا کسی اور بچے کا ہے. میں نے نہیں, میں مطلب اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی اپنے تھاٹس پہ گم. تبھی مجھے سب نے بولا تمہارا نام ہے, مجھے سمجھ نہیں آیا, یقین ہی نہیں آ رہا ہے. میں اسٹیج پہ گئی, مجھے نہیں سمجھ آیا تو میں کیا کیا. جب میں سب کو دیکھا, میں خود کے میڈل کو دیکھا, پھر میں کہا جیت گئی, میں ہی ہوں, آل از ویل. اچھا یہ جس طرح آپ نے ابھی شیئر کیا اپنی جرنی کے بارے میں, تو فیملی والوں کا کیا ریئیکشن تھا؟ ایک تو آپ کو چلے خود یقین نہیں ہوا نا کہ بھائی میں سلور پہ آ گئی, میں نے کر دکھایا. فیملی والوں کا کیا ریئیکشن تھا جب آپ نے انہیں بتایا؟ میری مما کو پتا تھا کہ میں کچھ جیتوں گی. بابا کو بھی جیسے میں نے تیاری کا بتایا تھا, وہ بھی بہت وہ تھے کہ چل تم بھی جیت جاؤ گی. جب میں جیتی ایسے صبح کے, میرے ادھر رات کے 8 کچھ بجے تھے, تو ادھر 7 کچھ بجے تھے صبح کے. جب میں بابا کو کال کی وہ نیند سے اٹھے, انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا. میں نے میڈل دکھایا, میں کہا میں جیت گئی. انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا جیتی ہو. میں کہا میں میڈل جیت گئی. وہ کہتی اچھی بات ہے, مطلب انہوں نے جب بولا میں نے کہا یہ کیسا ریئیکشن ہے. پھر جب میں نے بتایا سلور ہے نا, ادھر نیٹ بھی اچھا نہیں آ رہا تھا تو کیمرہ کوالٹی نہیں دے, وہ بہت خوش تھے. ان نے مجھے اتنا کانگریچولیٹ کیا کہ میں بہت پراؤڈ ہوں. بابا بہت خوش تھے. انہیں مما کو بتایا, مما ان سے بھی زیادہ خوش تھی. پھر انہوں نے گھر والوں کو بتایا. میں نے فون کاٹ, میں نے کہا میں آپ سے بعد میں بات کروں گی, ادھر سیرمنی چل رہی تھی. بیکاز آپ نے بتایا کہ اس کا فرسٹ راؤنڈ آپ کے ٹیچرس کے تھرو انہوں نے آپ کو اپریشیٹ کیا کہ جی بیٹا آپ آگے جو اور یو کین ڈو اٹ. تو جب ٹیچرس کو آپ کو پتہ چلا اور اسکول واپس آئیں, آپ ابھی انٹرنیشنل لیول سرپانگا جو ہے وہ ایئرپورٹ سے اتری ہے اور کچھ دنوں بعد اسکول گئی ہے, کیا ریئیکشن ملا دیکھنے کو؟ جب بابا کو پتہ چلا میں جیت تو انہیں ہمارے پرنسپل کو بھی بتا دیا تھا کہ جیتی. تو میری پرنسپل بہت ہیپی تھی, مطلب وہ بار بار پوسٹ کرے جا رہی تھی آئی کانٹ ویٹ ٹو میٹ ہر نا. میں نے کہا میں نے بھی ان سے ملنا ہے, تو میں آئے, ابھی میں وہی انتظار کری, میں اسکول کھلے ہے میں ان سے ملوں. آپ نہیں ملی ہیں جی نہیں, بیکاز ونٹر ویکیشنز چل رہی تھی, رائٹ؟ اوکے. اچھا فرینڈس کا کیا ریئیکشن ہے جب آپ نے میسج پہ بتایا انہیں کہ بھائی میں جیت کر آئی ہوں؟ اکثر لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایک اگین اٹس اے نیریٹو کہ جی آپ کے دوست جب آپ کو اچھا اچیو کر کے آتے ہو تو اس پہ وہ خوش نہیں ہوتے, وہ اوپر سے خوش ہوتے ہیں اندر سے جل رہے ہوتے ہیں. تو یہ والی چیز آپ کو دیکھنے کو ملی یا فرینڈس ور ہیپی ایز ویل؟ جب میں جیتی تھی میں اپنی فرینڈس کو نہیں تھا بتایا, تو میری فرینڈ نے مجھے میسج کیا, اس نے کہا یہ کیا جیت گئی. میں نے کہا جی وہ بہت خوش تھی میرے لیے. میرے کزنس بھی بہت خوش تھے کہ میں جیتی, وہ بہت پراؤڈ تھے, کہتے چلو اتنی محنت کی کچھ رزلٹ اچھا مل گیا.